نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز اور محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چند مسائل وہ ہیں جن پر ہلکی پھلکی سی ہماری نظر پڑ جائے تو آگے ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی پیدا ہو تو اس پریشانی کا حل ہم علماء سے رجوع کر کے تلاش کر سکیں۔ ایک مسئلہ اس میں سے بہت اہم ہے اور ہے بھی بہت نازک، ہے بھی بہت اہم اور ہے نازک، اور وہ مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ کون سا مسئلہ ہے؟ دنیا میں ایک ہی رشتہ ایسا ہے جو بول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جو بول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ باپ بیٹے سے کہہ دے کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں تو یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، مرنے کے بعد وہ بیٹا میراث کا حقدار ہوگا۔ ماں بیٹی سے کہہ دے آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں تو ماں بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ پھوپھوں سے لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو پھوپھوں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، خالہ کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے جو ختم کر سکے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو بول سے ختم ہو جاتا ہے۔ مرد اپنی بیوی سے کہہ دے جا میں نے تجھے طلاق دی تو بول ہے، اس بول پر اب مرد اور عورت کا تعلق ختم ہو جائے۔ اس لیے طلاق ایک نازک مسئلہ ہے، بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اور عام طور پر اب اس کی شرح، اس کے اعداد و شمار ہماری برادری میں بھی بڑھنے لگے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں صرف طلاق کا لفظ بولنے ہی سے طلاق پڑتی ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کو نیت کر کے بولا جائے، دل میں نیت طلاق کی ہو اور وہ الفاظ زبان سے ادا کر دیے اور قرینہ پایا گیا تو پھر طلاق پڑ جائے گی۔ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے۔ طلاق کی اسلام میں گنجائش تو ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ گنجائش تو ہے، اگر گنجائش ہی نہ ہوتی جیسا دوسرے مذہبوں میں ہے تو آدمی بھی زندگی بھر پستا رہتا اور عورت بھی زندگی بھر پستی رہتی۔ اس سے پہلے کے بھی مرحلے ہیں، یہی نہیں کہ شریعت نے ڈائریکٹ کہا ہو کہ بس اب میاں بیوی میں نہیں بن پاتی ہے لہذا چھوڑ چھٹی کرو اور ختم کرو، نہیں، اس سے پہلے کے مراحل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ طلاق اسلام میں گنجائش تو ہے دینے کی لیکن پسندیدہ عمل نہیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے وہ طلاق ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرو طلاق نہ دیا کرو، اس لیے کہ طلاق دینے سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ طلاق سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ ایسا خطرناک جملہ ہے، ایسی زبردست سزا ہے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا۔ کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے ہر کچھ زبان سے مت بولو، بلکہ اس وقت جھگڑے کے وقت یا تو خاموش رہو یا گھر سے باہر نکل کر آ جاؤ، ورنہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے۔ اور یہ میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑا صرف میاں بیوی تک محدود نہیں رہے گا۔ موبائل اور واٹس ایپ کا دور ہے، یہاں لڑائی اور جھگڑا ہوا نہیں، یہاں بیوی نے پورے خاندان میں فون لگایا نہیں، واٹس ایپ پر میسج کرا نہیں، ادھر لڑکے والوں کے خاندان کو 2 منٹ میں پتہ چل گیا تو پتہ صرف لڑائی 2 مردوں، ایک مرد اور ایک عورت کی نہیں بنی بلکہ 2 خاندانوں کی لڑائی ہو گئی۔ اور یہ لڑائی میں مرچ مسالہ ڈالنے والے دونوں طرف موجود رہتے ہیں، دونوں طرف سے۔
خاص طور سے لڑکی والوں کی طرف سے اکثر جو غلطیاں دیکھی جاتی ہیں وہ اس کی ماں کی دیکھی جاتی ہیں کہ ماں اس لڑکی کو شے دیتی ہے اور بڑھاوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسی لیے شیطان اس مسئلے پر اتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، لگاتا ہے، اور اپنے جتنے کارندے چیلے چپاٹے ہیں ان سب کو بلاتا ہے اور جمع کرتا ہے، پھر ان سے کارگزاری لیتا ہے، کیا عمل کرا آج؟ کوئی کہتا ہے چوری کروائی، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا، کچھ نہیں کروایا تم نے۔ پھر کسی سے پوچھتا ہے کیا کروایا؟ اس نے کہا صاحب کسی کی میں نے وعدہ خلافی کروا دی۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بڑا کام نہیں کرا۔ تم نے کیا کرا؟ اس نے کہا صاحب میں نے لڑائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا۔ ایک چھوٹا سا شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب عالی ہم نے ایک مرد اور ایک عورت میں لڑائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا، یہاں تک کہ ان میں طلاق ہو گئی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتا ہے کہ تو نے ہی سب سے بہتر کام کرا ہے، سب سے بڑی کارگزاری تیری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا 4 مہینے کی جماعت نکالی، تو یہی کہتا اس سے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے طلاق کا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے یہ بول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا کہ یہ رشتہ ٹوٹے نہیں۔ پھر آدمی وہ کہتا ہے، فون لگاتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، صاحب وہ غصے میں نکل گیا، غصے میں ہو گیا۔ ارے بھائی تو غصے میں پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں تو دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب دھوکے سے نکل گیا، غصے میں نکل گیا، لڑائی ہو رہی تھی، بول دیا میں نے تو اب کیا کرنا ہے؟ بول دیا تو بول دیا، ہو گیا کام۔ ارے صاحب بول سے ہی ٹوٹ جائے گا، اتنا نازک رشتہ ہے، بول سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا بھائی یہ بتا نکاح میں کیا کرا تھا؟ وہاں کوئی امبوجا سیمنٹ لگائی تھی کیا قاضی صاحب نے؟ وہاں بھی تو بول ہی تھے، تو وہاں کون سی امبوجا سیمنٹ لگائی تھی؟ وہاں بھی بول بولے تھے، تو وہاں جڑ گیا بول سے۔ یہاں ٹوٹنے میں کہتے ہو کیسے ٹوٹ گیا بول سے؟ وہاں بول سے جڑ سکتا ہے، یہاں بول سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ پھر راستے نکالتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور زندگی بھر حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ نوبت پہنچے مسائل کو سمجھ لینا چاہیے، اور اگر کہیں یہ مسئلہ پیش آ گیا اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ جو بات ہو گئی ہے اس کو اپنے کسی عالم کے سامنے رکھ کر، مفتی کے سامنے رکھ کر جو فیصلہ وہاں سے آ جائے اب اس پر عمل کر لینا چاہیے، چونکہ اس لیے آپ نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، خدا را آخرت کو خراب مت کرو، زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی۔ 20-25 سال تو گزری گئے ہیں، 20-25 اور بچے ہیں، گزر جائے گی۔ مسئلہ آخرت کا ہے، لامحدود زندگی کا ہے، وہاں کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اس لیے وہاں کے عذاب، وہاں کی سزا، وہاں کے دردناکی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جو مسئلے اس طریقے سے پیش آئے ان کو اپنے بڑے اور علماء کے سامنے صحیح صاف رکھ دینا چاہیے تاکہ مسئلہ چھن کر آپ کے سامنے آ جائے۔ پھر اس میں گول مول چیزیں نہیں بتانا چاہیے، صاحب وہ تو میں نشے میں تھا، مجھے چکر آ رہے تھے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں میری بیوی تھی کہ دوسرے کی تھی، وہ تو صاف اندھیرا تھا اور میں نے کوئی دوا بھی نہیں ہے اس پہ اور لائٹ بھی نہیں تھی اس وقت، تو وہ تو بچے کو میں نے بولا تھا، بیوی سامنے آ گئی، نیت تھوڑی کوئی کری تھی، بغیر نیت کے الفاظ زبان سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ، فرمایا 3 چیزوں کی حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، 3 چیزوں کا مذاق بھی حقیقت ہوتی ہے، ایک نکاح، دوسری طلاق، تیسری بیوی سے رجعت کرنا، یہ 3 چیزوں کا مذاق بھی حقیقت ہوتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی سے مذاق میں کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق پڑ جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب مذاق میں دی ہے اس لیے طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے جو لوگ مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مذہب
اسلام کے اس مسئلے کو اچھال کر لوگوں کے سامنے لا کر یہ کہتے ہیں دیکھو دو بول بولے اور فون پر بول دیا اور طلاق پڑ گئی، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی تہذیب و تمدن ہے۔ ان کو اسلامی تعلیمات سے حرف غلط کی طرح بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کیا کیا طریقے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں بیان فرمائے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق آخری درجے کی چیز ہے، اس سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ جڑ گیا، تعلق مضبوط ہو گیا، اب دو لوگ گھر میں رہ رہے ہیں، جہاں چرم برتن اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں کھٹ پٹ ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی بات ہو گئی، کبھی کوئی گرم ہو گیا، دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، دوسرا گرم ہو گیا، پہلا ٹھنڈا ہو جائے۔ پنکھا اس لیے چل رہا ہے کہ اس میں ایک کرنٹ ہے اور ایک فیس ہے، اگر دونوں کرنٹ بن جائیں گے پنکھا پھک جائے گا، لائٹ پھک جائے گی۔ اس لیے جب مرد گرم ہو عورت کو حکم یہ ہے ٹھنڈی ہو جائے، عورت کبھی گرم ہو مرد کو حکم ہے ٹھنڈے ہو جاؤ، سن لو کوئی بات نہیں۔ گھر کے لڑائی جھگڑے ہاں اکثر گھروں میں ہوا کرتے ہیں، اکثر گھروں میں ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں ہوا کرتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا، ایک صاحب آئے اپنی بیوی کے لڑائی اور جھگڑے کی شکایت لے کر، کس کے گھر پہ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز وہاں بھی آ رہی تھی، جو حضرت کے گھر میں ہوا تھا وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ہوا۔ تو اب یہ صاحب باہر کھڑے کھڑے سوچ رہے یار میں تو اپنا مسئلہ لے کے آیا تھا، یہاں بھی ایسا لگ رہا وہی مسئلہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب باہر آئے تو ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے؟ کہا حضرت ایک مسئلہ تھا اس کو لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن بس اب میں جاتا ہوں۔ کہا کیوں بھائی، مسئلہ تو رکھا نہیں آپ نے اپنا؟ کہا حضرت بس ایک مسئلہ تھا، وہی مسئلہ میرا تھا وہی آپ کا بھی تھا، میں نے سوچا جب آپ ہی اس مسئلے سے نہیں بچے تو پھر میں کیا بچوں، اس لیے میں تو اب جاتا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت بیوی سے روزانہ بہت کھٹ پٹ ہوتی ہے، انبن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس مسئلے کو لے کر آیا تھا کہ آپ ہمارے درمیان میں کچھ فیصلہ فرما دیں۔ یہاں آیا تو اندر آپ کے یہاں بھی ویسی ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کبھی کبھی اس کی بھی سن لینا چاہیے، وہ بھی ایک بول پر اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے کنبے والوں کو چھوڑ کر آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑا، غیر اجنبی مرد سے ماں باپ نے رشتہ جوڑ دیا، جڑ گئی، چلی گئی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھر میرے کہنے پر میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے پیشاب پخانے کو صاف کرتی ہے، میرے کپڑوں کو دھلتی ہے اور اس میں اور دیگر چیزیں گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی کوئی بات کہہ دے تو اس میں برداشت کر لینا چاہیے، اس میں کون سی بڑی بات؟ تو کہنے لگا حضرت یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے۔ کہا تو بھائی تم بھی برداشت کر لیا کرو۔ تو اس لیے کبھی کھٹ پٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک دم سے گولی چلا دینی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر گولی چلے گی تو گولی تو ہے، وہ تو چل گئی تو اب واپس تو آئے گی نہیں۔ بھائی بندوق سے گولی نکل گئی تو شکار تو ہوگا، لگے گی تو کسی نہ کسی کے تو لگے گی۔ تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کبھی کھٹ پٹ انبن ہو جائے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ نساء میں واللاتی نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ اگر کبھی عورتوں سے کچھ بات ہو جائے، نافرمانی کچھ ہو جائے اور تمہیں لگے کہ بات بن نہیں رہی ہے تو پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ اس سے بھی بات نہ بنے واہجروہن بالمضاجع، بستروں سے الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو بستروں پر الگ ہو جاؤ، رہنے دو اکیلے تھوڑے دن، جب دماغ کے کیڑے جھڑ جائیں گے اپنے آپ آ جائے گی لین۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے پھر قرآن کہتا ہے ہلکی پھلکی اس کو مار لگاؤ، ایسی مار لگاؤ جس سے نشان بھی نہ پڑے۔
اگر یہ 3 مرحلے گزرنے کے بعد بھی بات نہیں بن پاتی تو کیا کرا جائے اب؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ قرآن میں سورہ نساء میں کہتا ہے اگر یہ 3 چیزوں سے بھی بات نہ بنے تو ایک مرد اصلاح چاہنے والا مصلح آدمی، نیک صالح آدمی، مرد کے خاندان کا بلاؤ، ایک عورت کے خاندان کا بلاؤ، دونوں کو سامنے بٹھاؤ، دونوں کی بات سنو۔ اگر یہ دونوں چاہیں کہ ان میں اصلاح ہو جائے، اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی ان میں اصلاح فرما دے گا۔ اگر یہ دونوں چاہ لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان میں اصلاح فرما دے گا۔ ان تمام کاموں کے بعد بھی، نصیحت کے بعد بھی، بستر سے الگ کرنے کے بعد بھی، ہلکی پھلکی مار کے بعد بھی، دونوں خاندانوں کے 2 منصف مزاج آدمی کو بٹھا کر سمجھانے، صلح کرانے کا راستہ اپنا کر بھی اگر کام نہ چلے، اب شریعت کہتی ہے یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ اور الجھن والا ہو چکا ہے، اس کے اندر اتنی کھائیاں اور کجربی پیدا ہو گئی ہے کہ اب دونوں کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ساتھ میں رہیں گے، یہ بھی پستا رہے گا اور وہ بھی پستی رہے گی۔ جب دلوں میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس پھٹن کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنانے کے بعد اگر اب بھی بات نہ بنے تو اب شریعت کہتی ہے اس کو 1 طلاق دو، صرف ایک۔ کتنی؟ 1 طلاق۔ 1 طلاق دی، 3 مہینے تک چھوڑے رکھو۔ 1 طلاق لفظ سے دو، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ میں نے تجھے طلاق دی، اس طریقے سے 1 طلاق دو۔ کتنی؟ 1 طلاق۔ 3 مہینے میں آپ کے دماغ کے کیڑے جھڑ جائیں یا اس کے جھڑ جائیں، زبان سے بول دو میں نے اپنی بیوی کو لوٹا لیا، میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی۔ 3 مہینے تو آپ کے پاس ہی رہے گی نا، گھر میں عدت گزارنا ہے تو یہی رہے گی نا۔ تو اگر زبان سے بول دیا وہ آپ کی بیوی بن گئی دوبارہ۔ سمجھ میں آئی؟ کوئی مسئلہ، کوئی الجھن، کوئی دقت، کوئی پریشانی۔ 3 مہینے میں بھی کیڑے خطرناک تھے، جراثیم خطرناک تھے، نہیں جھڑے، کوئی بات نہیں، وہ نکاح سے آپ کے الگ ہو گئی، آپ نکاح سے اس کے الگ ہو گئے، وہ الگ اپنے گھر میں رہ رہی، آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد نہ ابھی اس نے دوسرا نکاح کہیں کیا ہے تو گنجائش ہے، اگر اب آپ چاہو گے قاضی کو بلاؤ، 2 گواہ کو بلاؤ، نکاح کرو، دوبارہ بیوی بن جائے گی۔ اگر چھوڑنا ہی ہے تو طریقہ تو آسان ہے، اس طریقے سے چھوڑ دو۔ لیکن کرتے کیا ہے؟ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، حالات کا پتہ نہیں ہے، کیا حالات بن رہے ہیں، کیسے قوانین پاس ہو رہے ہیں، کیسے منصوبے اور پلاننگیں بنائی جا رہی ہیں۔ ایک لفظ میں دھڑاک سینہ دے دیتی، میں چل چھٹی تیری، آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق، 3 طلاق تو دے دی۔ اب جب دماغ ٹھنڈا ہوا، نشہ اترا، وہ نشہ جو چڑھا ہوا تھا، غصہ ٹھنڈا ہوا، اب ارے یار یہ کیا ہو گیا ہے، اب ڈھونڈو، ارے مفتی صاحب کو ڈھونڈو، عالم صاحب کو ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو، وکیل صاحب سے ملو، کوئی راستہ نکالو۔ تو جب ڈھونڈو گے تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اس کے بعد بھی کہیں گے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہ سکتے ہیں۔ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہیں۔ پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ یہاں لائیو کوئی آپ کو کتابوں کے حوالے سے بات کرے گا تو آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ مسئلہ آپ کے خلاف ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ مسئلہ میرے موافق کا ملے، شریعت میرے مزاج کے مطابق چلے، تو شریعت آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے جو آپ کے مزاج کے موافق چلے گی۔ شریعت اللہ کا قانون ہے، مسائل اور فتوے اللہ کا حکم شرعی ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول نے بیان کیے ہیں، شریعت اپنے مزاج کے مطابق چلتی ہے۔
پھر آپ کیا کرو گے؟ اب موبائل پر سرچ کرو گے کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو کیا 3 ہوں گی یا 1 ہوگی؟ تو اب جب اس پر سرچ کرو گے، بتیرے پڑے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے، بہت مل جائیں گے اس میں بھی جو 3 کو 1 کہنے والے ہوں گے۔ اب آپ کو یہاں اپنے مقامی علماء کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ موبائل پر جو عالم صاحب آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں، اب ان کی بات دل پہ لگے گی اور بیوی کو بلا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے اور قیامت تک اور زندگی بھر حرام کاری میں مبتلا رہیں گے۔ وہ بیوی اجنبیہ ہو چکی ہے، اگر ایک مجلس میں 3 دی تو بھی 3 ہیں، اور 3 مجلس میں 3 دی ہیں تو بھی 3 ہیں۔ 3 کو 1 کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک سوائے غیر مقلدین کے کسی نے 3 کو 1 نہیں کہا۔ اس پر کسی زمانے میں مناظرہ ہوا غیر مقلدین سے اور دیوبند کے علماء سے، قاضی بھی بیٹھے اور دیگر احباب بھی بیٹھے، جو 3 کو 1 کہنے والے تھے فریق مخالف وہ بھی، اور جو 3 کو 3 کہنے والے تھے وہ بھی بیٹھے۔ جو 3 کو 1 کہنے والے تھے مناظر، وہ بڑے چند اور چالاک تھے، بہت دلائل سے بھرپور تھے۔ دلائل کی بات آنے سے پہلے مجلس میں گرما گرمی ہو گئی قاضی صاحب کے سامنے ہی، تو وہ جو ایک مجلس میں 3 طلاق کو 3 کہتے تھے، انہوں نے ان کے جو ایک مجلس میں 3 طلاق کو 1 کہتے تھے ان کے 3 چانٹے رسید کر دی، 3 دیے ملا کے کھینچ کے۔ وہ قاضی جو بیٹھا تھا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ نے یہ کیا کرا، کیوں ان کو چانٹے مارے؟ تو وہ مناظر نے کہا حضرت آپ ان سے پوچھیں میں نے کتنے چانٹے مارے؟ تو اس نے کہا کہ 3 مارے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو ایک ہی مجلس میں 3 مارے، 3 تھوڑی مارے، میں نے تو 1 مارا ہے، یہ 3 کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نے 3 مارے ہیں میں نے دیکھا۔ کہا حضرت میں نے ایک مجلس میں مارا ہے تو 3 کہاں ہوں گے، یہ تو 1 ہوا۔ وہ قاضی سمجھ گیا کہ ہاں پلہ کس کا بھاری، فیصلہ پھر اسی کے موافق ہوا۔ اس لیے اس طریقے کی باتیں ان تمام مسائل میں ذرا سا غور و خوض کرنا چاہیے۔ ایک تو آدمی طلاق دیتا ہے زبان سے، میں نے تجھے طلاق دی، اس سے 1 طلاق پڑتی ہے، اور طلاق بھی پاکی کی حالت میں دینا چاہیے عورت کو، اور اس حالت میں دینا چاہیے اس پاکی کی حالت میں جس پاکی کی حالت میں اس سے ملاقات نہ کی ہو۔ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسندیدہ عمل بتلایا ہے۔ اس لیے ایک طلاق تو یہ کہ آدمی زبان سے، دوسری طلاق یہ ہوتی ہے کہ آدمی الفاظ تو طلاق کے نہیں بولتا، الفاظ تو کنائی ہوتے ہیں، طلاق میں بھی مستعمل ہو سکتے ہیں، طلاق کے علاوہ بھی میں مستعمل ہو سکتے ہیں، جانتا نہیں ہے، اس لیے نیت کر کے یہ کہہ دیا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اپنی بیوی کو نکاح سے آزاد کیا، تو لفظ طلاق تو اس میں نہیں آیا، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ بولیں چلی جا گھر سے، آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نیت اگر طلاق کی ہوگی تو 1 طلاق بائن پڑ جائے گی۔ کون سی طلاق پڑے گی؟ بائن پڑے گی۔ یہ طلاق ایسی ہوتی ہے کہ اب بغیر نکاح کے وہ آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، لیکن ابھی بالکل آپ کے اوپر حرام نہیں۔ ایک طلاق ہوتی ہے مغلظہ کہ 3 مجلس میں 3 طلاق دی یا ایک مجلس میں 3 طلاق دی، اب بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی ہے، اجنبیہ ہو گئی ہے، اب وہ آپ کی بیوی بغیر حلال شریعہ کے آپ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس لیے اس کا خیال کرنا، گولی چلانے سے پہلے، بندوق داغنے سے پہلے، تیر کمان سے نکلے اس سے پہلے اپنے حالات مسائل اس سلسلے کے معلوم کر لینا چاہیے، خاص طور سے جب جھگڑا ہو اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھنا چاہیے۔
اس لیے شریعت کے ان مسائل کو غور و خوض کرنا چاہیے. اپنے گھر کے اپنے دوست احباب بعض مرتبہ دوست کہہ دیتے ہیں یار آج جھگڑا ہوا تھا، ایسی ایسی بات میں نے کہہ دی. اب آپ کو مسئلہ پتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی اس دوست کو نہیں بتایا کہ تیری بیوی پر طلاق پڑ گئی، تو آپ بھی اس کے ساتھ گناہگار ہوں گے. اس لیے ایسے مسائل بہت پیدا ہونے لگے ہیں. خدا را اپنے ماحول و معاشرے کو درست کرنے کے لیے ان تمام مسائل سے اپنے آپ کو روشناس کرانا، اپنے آپ کو ان مسائل کے سیکھنے کا عادی کرنا اور بنانا، تاکہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ہمارا اور بیوی کا تعلق کھٹا پڑ جائے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسلامی تعلیمات، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی کلچر کو اگر کوئی اس پر اعتراض کرے، اس کو اسلامی تعلیمات سمجھاؤ. یہ نہیں کہ اس اعتراض میں خود بھی شامل ہو جاؤ اور خود بھی ہاں میں ہاں ملاؤ. ہاں بھائی اسلام کا یہ مسئلہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو واقعی عورتوں پر ظلم ہو رہا. ارے اور بھی ظلم ہو رہے ہیں عورتوں پر، اور بھی اتیاچار ہو رہے ہیں عورتوں پر. ان کی بھی کچھ خبر لے لی جائے، ان کی بھی کچھ سدھ بدھ لے لی جائے، ان کے بھی کچھ معاملات کو جھانک لیا جائے، ان پر بھی کچھ ادغن لگا دی جائے. اور بہت سارے اتیاچار عورتوں پر ہو رہے ہیں، اور صرف مسلموں پر نہیں ہو رہے، دنیا کی اور مائیں بہنیں بھی ہیں جن کے اوپر اس سے بھی خطرناک اتیاچار اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. پہلے ان کی بھی خبر لے لی جائے، ان کو بھی ذرا سا سون لیا جائے، ان کو بھی اپنے حاشیے خیال میں لایا جائے کہ ہاں واقعی بہت ظلم ہو رہے ہیں. اسلامی تعلیمات، اسلام کا قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس لیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کے بنائے ہوئے قانون میں ہو سکتا ہے کوئی خامی اور کمی ہو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی کمی نہیں. اس لیے اسلام کے قانون کو دل و جان سے چاہنا، پسند کرنا، اپنی مرضی کے موافق ہو تو بھی اور مرضی کے خلاف ہو تو بھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.